السلام علیکم عزیز ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، خلافت کے پہلے دن ہی جو سب سے اہم اور بڑا مسئلہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش ہوا، وہ خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبید اللہ ابن عمر کا مقدمہ تھا، جنہوں نے پہلے ہرمزان، پھر جفینہ اور اس کے بعد ابو لولو کی بیٹی کو قتل کر دیا تھا۔ دراصل یہ تحریک قتل کا مقدمہ تھا، جو کہ مسلمانوں کے لیے بڑی سخت آزمائش تھا۔ ان تینوں کے قتل کا مختصر واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب ابو لولو ملعون نے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو خنجر سے وار کر کے شدید زخمی کر دیا اور پکڑے جانے کے خوف سے خود اپنی جان بھی اسی خنجر سے لے لی، تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی حالت میں ایک مکان میں منتقل کر دیا گیا، جہاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے تیسرے دن اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس دوران کچھ لوگوں نے بیان کیا کہ انہوں نے ابو لولو ہرمزان، جو کہ مسلمان تھا، اور جفینہ، جو کہ عیسائی تھا، ان کو ایک جگہ بیٹھے گفتگو کرتے دیکھا تھا۔ جب وہ ان کے پاس پہنچے تو سب کھڑے ہو گئے اور خنجر ان کے ہاتھ سے گر گیا۔ یہ وہی خنجر تھا جس سے ابو لولو نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا تھا۔ یہ بات ابن عمر بن خطاب نے سنی تو اپنے والد محترمہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد ننگی تلوار لیے ہوئے نکلے اور ہرمزان تک پہنچ کر اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد وہ جنینہ کے پاس پہنچے اور اسے بھی قتل کر کے اس کی پیشانی پر تلوار کی نوک سے صلیب کا نشان بنا دیا۔ اس کے بعد آپ ابو لولو کے گھر پہنچے اور اس کی بیٹی کو بھی قتل کر ڈالا۔ یہ خبر پورے مدینہ میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ اس وقت نماز پڑھانے پر مامور کیے گئے تھے، آپ نے فوراً مداخلت کی اور لوگوں کو بھیجا تاکہ عبید اللہ ابن عمر بن خطاب کو مسلمانوں کے قتل سے روکا جا سکے۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے اور ان سے تلوار چھین لی اور انہیں قید کر لیا گیا تاکہ انہیں خلیفہ وقت کے سامنے پیش کیا جا سکے کہ وہی ان کے بارے کوئی فیصلہ کریں گے۔ دوسری طرف امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ کرام بشمول امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم بیعت کے معاملے میں مصروف تھے۔ جیسے ہی امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کے معاملے سے فرصت پائی تو ان صحابہ کرام کو اپنے پاس مشاورت کے لیے بلا لیا جو عبید اللہ ابن عمر کے اس عمل پر بات کرنے آئے تھے۔ در حقیقت مشاورت اس بات کے لیے بھی کہ عبید اللہ ابن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ہی انتقام لیا، اور وہ بھی بلا دلیل۔ انہوں نے ناحق ایک مسلمان اور دو ذمیوں کا خون بہایا ہے، اور اب یہ قاتلوں کی لائن میں کھڑے ہیں، اور اب ان کے متعلق کیا فیصلہ کیا جائے۔ ناظرین، یہاں جیت صحابہ کرام دو حصوں میں تقسیم ہو گئے اور دونوں طبقوں نے امیر المومنین کے سامنے اپنی اپنی رائے رکھ دی تھی۔ فقہا اور اہل بصیرت نے کہا، جن میں امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ الکریم بھی شامل تھے، انہوں نے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے سے قصاص لینے کا خیال ظاہر کیا۔ انہوں نے کھلے طور پر اللہ کے ٹھہرائے ہوئے حدود سے تجاوز کیا تھا۔ دوسری جماعت، جس میں کہ صحابہ کرام کی ایک کثیر تعداد شامل تھی، انہوں نے یہ کہہ کر رائے دی کہ کل امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تھا، تو آج کیا ان کے بیٹے کو قصاص میں
مار دیا جائے۔ یہاں حضرت عمر بن العاص نے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو رائے دی کہ اللہ نے آپ کو اس قضیہ سے بچا لیا، جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، آپ اس میں مداخلت نہ کیجیے۔ الغرض یہ ایک انتہائی اہم اور حساس نوعیت کا معاملہ تھا جس پر خلیفہ وقت کو فیصلہ کرنا تھا۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کی رائے لینے کے بعد جو فیصلہ کیا، تاریخ دانوں کا اس پر اتفاق نظر نہیں آتا، کیونکہ بعضوں کا کہنا ہے کہ آپ نے سیدنا امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی رائے کے موقف فیصلہ فرمایا اور قصاص کا حکم دیتے ہوئے عبید اللہ ابن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ہرمزان کے لڑکے کے حوالے کر دیا تھا کہ وہ ان سے اپنے باپ کے خون کا بدلہ لے لے، لیکن اس کے برعکس کثیر مورخین کا کہنا ہے کہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ کیا تھا، یعنی آپ نے حکم فرمایا میں ہرمزان اور دوسرے مقتولین کا ولی ہوں اور میں قاتل یعنی عبید اللہ ابن عمر کو معاف کرتا ہوں اور بیت المال میں رکھے ہوئے اپنے مال سے خون بہا ادا کرتا ہوں۔ محققین کہتے ہیں امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی افتاد طبع کے پیش نظر یہی خیال ان کی سیرت سے میل کھاتا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی خلافت کا آغاز ایک قریشی نوجوان یعنی خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کے خون سے ہو، لیکن دوسری طرف وہ ایک مسلمان اور دو ذمیوں کے خون سے بھی چشم پوشی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے ایک طرف تو عبید اللہ ابن عمر کو قاتل ہونے سے بچا لیا اور دوسری طرف اپنے مال سے مقتولین کو معاوضہ بھی ادا کر کے خوش کر دیا۔ اگرچہ یہ فیصلہ آپ کے مدبرانہ سیاسی نقطہ نظر کی عکاسی کرتا ہے، کیونکہ آپ کے اس فیصلے کی وجہ سے نہ صرف خاندان فاروق اعظم بلکہ قبیلہ فاروق اعظم بنو عادی کی دلی تسلی ہوئی، بلکہ وہ خلیفہ وقت کے ساتھ بھی جڑے رہے۔ مگر مسلمانوں کی ایک جماعت امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فیصلے سے ناخوش تھے، اور اسی جماعت میں حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر حضرت علی عبید اللہ ابن عمر کو اپنے زمانے خلافت میں پا لیتے تو یقیناً ان پر قصاص کی حد جاری فرما دیتے، چونکہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ وقت تھے اور مسلمانوں کے معاملات کے ولی تھے، تو ولی ہونے کی حیثیت سے آپ کو یہ حق حاصل تھا کہ آپ معاف فرما دیتے، جو آپ نے بخوبی کیا، اور اپنے مال سے دیت ادا کر کے معاملہ رفع دفع کر دیا۔ بہرحال امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کا استقبال جس سیاسی مسلک سے کیا، اس میں آپ کی تصویر ایک ایسے شخص کی تصویر نظر آتی ہے جو رحم دلی اور نرم ہے، جو رحم دلی اور نرم طبیعت کا ہے، صلہ پسند ہے اور دلوں میں بیٹھے ہوئے دشمنوں کے جذبات سے بچنا چاہتا ہے، خصوصاً رنجش کے وہ جذبات جو ممتاز مہاجرین اور ان کی اولاد کے دلوں میں تھے۔ اس سیاست کا لازمی نتیجہ یہ ہونا تھا کہ کچھ لوگ خوش اور کچھ ناراض ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا آغاز ایک ایسے ماحول میں ہوا جو شکوک اور اختلافات سے گھرا ہوا تھا۔ اگر امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے اور ان کے سامنے کسی نوجوان قریشی کا مقدمہ پیش ہوتا، پھر وہ کیسے ہی خاندان کا فرد اور کیسے ہی باپ کا بیٹا کیوں نہ ہوتا، وہ ایک پختہ کار کی طرح اپنا فرض انجام دیتے۔ دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طریقے سے اپنے دور خلافت کے آغاز میں
پیش کیے گئے پہلے مقدمے کا فیصلہ کیا، اس میں نرمی و نرم دلی کے نقوش ابھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن خاتون کے لیے خود اٹھ کر ادب سے اپنی چادر بچھائی تھی وہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم خاتون ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ترین بندے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں ان کی دیکھ بھال کی سعادت عطا فرمائی۔ حضرت ام ایمن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ صحابی حضرت زید بن حارث کی زوجہ محترمہ اور حضرت اسامہ بن زید کی والدہ ہیں۔ حضرت ام ایمن کا اصل نام برکہ بن سلبہ ہے۔ آپ کو ام ایمن اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے ایک صاحبزادے کا نام ایمن ہے۔ ام ایمن کا مطلب ہے ایمن کی ماں۔ حضرت ام ایمن کا تعلق حبش سے تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کی کنیز تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے انتقال کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کی خدمت کرنے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے ام ایمن کو اپنے 6 سالہ پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش اور دیکھ بھال کے لیے مقرر کر دیا۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام ایمن کو آزاد کر دیا تھا۔ حضرت ام ایمن ان افراد میں سے ہیں جو اسلام کی ابتدائی دنوں میں ایمان لائے۔ آپ کی شادی حضرت عبید سے ہوئی، ان سے آپ کے بیٹے ایمن پیدا ہوئے۔ حضرت عبید بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ وہ بیٹے کی پیدائش کے بعد زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت ام ایمن بیٹے ایمن کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا جو کوئی جنت کی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ ام ایمن سے نکاح کرے۔ یہ سن کر حضرت زید بن حارث نے حضرت ام ایمن سے نکاح کر لیا۔ ان سے حضرت اسامہ بن زید پیدا ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید کی طرح حضرت اسامہ کو بھی بہت عزیز رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں حضرت حسن اور حضرت حسین کی طرح اسامہ سے پیار کرتے تھے۔ حسن اور اسامہ کو ایک ساتھ گود میں بٹھا لیتے اور فرماتے اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو مدینہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام ایمن کے شوہر حضرت زید بن حارث اور حضرت رافع کو حکم دیا کہ وہ مکہ جا کر حضرت فاطمہ الزہرا، ام کلثوم، ام المومنین حضرت سودا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، ام ایمن اور ان کے بیٹے اسامہ کو مدینے لے آئے۔ حضرت زید پہلے ہی ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید اور حضرت رافع کو ایک ایک اونٹ اور 500 درہم بھی عطا فرمائے۔ حضرت ام ایمن نے غزوہ احد، غزوہ حنین اور غزوہ خیبر میں شرکت فرمائی۔ غزوہ احد میں وہ حضرت ام سلیم، ام عمارہ اور حضرت عائشہ کے ساتھ مل کر زخمیوں کو پانی پلاتی تھی، ان کی مرہم پٹی کرتی تھی اور مجاہدین کے گر جانے والے تیر اٹھا کر دیتی تھی۔ غزوہ احد میں ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک مشرک شخص حبان دشمن کی جانب سے لڑ رہا تھا۔ اس نے مردوں پر حملہ کرنے کی بجائے حضرت ام ایمن کا نشانہ لگا کر تیر چلا دیا۔ تیر لگنے سے حضرت ام ایمن زمین پر گر گئی تو وہ مشرک شرمندہ تک نہ ہوا بلکہ بے شرمی سے ہنسنے لگا۔ حضرت ام ایمن کے اس طرح تیر لگنے سے گر جانے کے باعث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
بہت تکلیف پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیر اٹھایا اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو دیتے ہوئے فرمایا حبان کو مارے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے وہ تیر اپنے کمان میں رکھ کر حبان کا نشانہ لیا اور تیر چلا دیا۔ تیر حبان کی گردن کے قریب سینے میں لگا، وہ الٹ کر زمین پر گرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبان کو یوں بدحواسی کے عالم میں گرتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر تبسم آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سعد نے ام ایمن کا بدلہ لے لیا، اللہ سعد کی ہر دعا کو قبول فرمائے۔ غزوہ حنین میں 8 صحابہ کرام ایسے تھے جو کہ شروع سے آخر تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میدان جنگ میں جمے رہے۔ ان 8 صحابہ میں سے حضرت ایمن نے شہادت پائی جو حضرت ام ایمن کے بیٹے تھے۔ حضرت ام ایمن ان میں صحابیات میں شامل تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ خیبر شریک ہوئی تھی۔ خیبر فتح ہو جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غزوہ میں شریک ہونے والے ہر صحابیہ کو ایک چٹائی، ایک یمنی چادر اور 2 درہم عنایت فرمائے۔ حضرت ام ایمن نے بھی یہ اشیاء وصول کی۔ جنگ موتا میں حضرت ام ایمن کے شوہر حضرت زید بن حارث نے شہادت حاصل کی۔ 11 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موتا کا بدلہ لینے کے لیے ایک لشکر روانہ فرمایا۔ اس لشکر میں کئی بزرگ صحابہ کرام شامل تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید کو اس لشکر کا سالار مقرر کیا۔ ابھی یہ لشکر مدینہ سے کچھ فاصلے پر پہنچا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ لشکر کو واپس بلا لیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے۔ انہوں نے اس لشکر کو روانہ کیا اور حضرت اسامہ کو لشکر کا سالار مقرر کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ایمن کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ان کا حال پوچھنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے اور آپ کی ضروریات کو پورا فرماتے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ایمن سے کبھی کبھی ہلکا سا مذاق بھی فرما لیتے تھے۔ ایک بار حضرت ام ایمن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور ان سے سواری کے لیے اونٹ کا سوال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذاق سے فرمایا میں آپ کو اونٹ کا بچہ دوں گا۔ حضرت ام ایمن نے فرمایا وہ میرا بوجھ نہ اٹھا سکے گا، نہ وہ مجھے چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ فرمایا میں آپ کو اونٹ کا بچہ ہی دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جوان اور تندرست اونٹ منگوایا اور حضرت ام ایمن سے فرمایا ہر اونٹ کا بچہ ہی تو ہوتا ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر بھی حضرت ام ایمن کے گھر جا کر ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے تھے۔ حضرت ام ایمن نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آٹے کو چھان کر نرم چپاتیاں تیار کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا امی جان یہ کیا ہے؟ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ ہمارے علاقے کا کھانا ہے، مجھے اچھا لگا ہے اس لیے آپ کے لیے تیار کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس چپاتی کو دوبارہ باریک کر کے آٹے میں گوندھ لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موٹے آٹے کی روٹی پسند فرماتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ام ایمن کو بہت لمبی عمر عطا فرمائی۔ آپ کا انتقال حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جن کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں کہہ کر یاد فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا۔ اس مقام پر
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھا، نیز اللہ جل شان کی تجلیات و انوارات کا مشاہدہ کیا۔ یہاں سے مقام شریف کلام سے بارگاہ اقدس میں پہنچے، وہاں بارگاہ الہی میں سجدہ بجا لائے اور بلا واسطہ کلام خدا بندی سے سرفراز ہوئے۔ اسی موقع پر نمازیں فرض کی گئی۔ یہاں سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوبارہ بیت المقدس میں اترے، وہاں سے براق پر سوار ہو کر صبح سے قبل مکہ مکرمہ پہنچے۔ یہ سفر معراج کا اجمل خاکہ تھا۔ واقعہ معراج اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو چشم زدن میں بظاہر رونما ہوا، لیکن حقیقت میں اس میں کتنا وقت لگا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔